السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، دین اسلام اس حوالے سے بھی میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی اس کائنات کی نعمت ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو، نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کو، یہ اپنے سے بھی آگے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کائنات کے دیگر مذاہب کا آپ مطالعہ کیجئے تو وہ کبھی بھی بعد میں یا نیو عیسائیوں کو یا نیو یہودیوں کا یا نو ہندوؤں کو یا نو سکھوں کو کبھی بھی اپنی کی پوسٹ کے اوپر ہائر نہیں کرتے، لیکن امت مسلمہ کا ایک اعجاز، ایک اعزاز اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو اسلام نے ان کو دی ہے کہ یہ اپنے بعد میں آنے والوں کو اپنے آگے کھڑا کر دیتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2018 میں عمرے کے لیے گیا۔ عمرے کے سفر کے دوران مدینہ یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ نے پاکستانی طلباء کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ہی کچھ علماء کرام نے اس بیان کے بعد کہا کہ اب آپ نے ایک جمعہ مدینہ میں پڑھانا ہے۔ تو اس مدینہ کی ایک مسجد تھی جو کہ کبھی صحابہ کرام کا محلہ ہوا کرتا تھا، تو اس مسجد کے منبر پہ جب میں نے قدم رکھا تو میں نے کہا کہ واہ وارث، واہ عبد الوارث، تیرے مقدر کے گھر سے ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا، اللہ نے شہر رسول، منبر رسول کے اوپر تجھے کھڑا کر دیا۔ اور ہو بھی کیوں نہ، جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال جائیے اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دیجئے۔ تو مصنف نے لکھا ہے کہ بلال نے سوچا تو ہوگا کہ رسول اللہ اگر میں صحن حرم میں بھی اذان دوں تو پورے مکہ کی وادیاں گونج سکتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ بلال تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری آواز سنانا مقصود ہے، بلکہ دنیا والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ یہ نیچوں کو اونچا کر دے، یہ ذلیلوں کو عزت دار کر دے، یہ کمزوروں کو طاقتور کر دے، یہ پچھلوں کو آگے لے کے آ جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اعجاز اور اعزاز صرف دین اسلام میں ہے، اس کے سوا کہیں نہیں ہے۔ رسول اللہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ یہ پست حال کو بلند و بالا کر دے۔ یہ اسلام، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت، یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد میں اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں 20 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شعور عطا فرمایا، تو شعور جب زندگی میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ what is the purpose of your life؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اور جا کے کیا ہوگا؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ جب شعور آتا ہے زندگی میں،
تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس گیا, پوچھا کہ سر, what is the purpose of my life? He said, you should die for Jesus, you should lie for Jesus. تمہارا جینا مرنا سب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کا کفارہ دے کے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا, اور اب اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا کے تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مسیح کے لیے جیتے ہیں, مسیح کے لیے مرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اس مقصد کے لیے پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا. وہ سفر شروع کیا کہ مجھے ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہے. اس کے لیے مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کیا, پڑھا, سمجھا, اور چند ایک سوالات سامنے آئے, اور وہ سوالات عقائد, عبادات اور اس کے جو ہماری مذہبی روایات اور جو اس کے تصورات ہیں وہ سامنے آئے. تو وہ تمام کے تمام باطل عقائد و نظریات تھے. یعنی ایک خدا میں 3 شخص ہیں, یعنی باپ, بیٹے, روح القدس. مسیح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی, اور اس لغزش کی پاداش میں اپنی جان صلیب پر چڑھا دی. اور پھر یہ کہ وہ صرف خدا ہی نہیں بلکہ خدا کا بیٹا بھی ہے. یعنی اس طرح کے ایک پوری تفصیل ہے کہ وہ کون سے ایسے عقائد و نظریات ہیں کہ جس نے عیسائیت سے متنفر کر دیا. لیکن عیسائیت سے متنفر ہو گئے تو ٹھیک ہے, اس کا ایک منطقی اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسائیت سے متنفر ہو گئے تو اب اسلام قبول کر لیتے. لیکن میرا اور آپ کا المیہ کیا ہے, یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, جو آج ہماری اس مجلس کا مورل ہوگا. ایک ایسا نوجوان کہ جو اپنے مذہبی عقائد و نظریات سے بیزار ہو چکا ہے, وہ ایک اچھا عیسائی بننے کے سفر شروع کرتا ہے. لیکن اچھا عیسائی تو دور, وہ عیسائی ہی نہیں رہتا. اس کے بعد وہ ہندو مت پڑھتا ہے, سکھ مت پڑھتا ہے, بدھائزم پڑھتا ہے, جوڈائزم پڑھتا ہے, اور تمام مذاہب پڑھنے کے بعد تسکین قلب اور راحت جان میسر نہیں ہے. سکون نہیں مل رہا, کہ نہیں, سیٹسفیکشن نہیں ہے, کہ دس از ناٹ رائٹ پاتھ. ہونا کیا چاہیے تھا. 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں there is no any single person جو کہتا ہے کہ where you want to go, کہاں جانا چاہتے ہو, کیا تلاش کر رہے ہو, what are you looking here and there, ادھر ادھر کیا تلاش کر رہے ہو, کہاں جانا ہے. آخرت کی کامیابی, کامرانی تلاش کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزخ سے نجات بھی عطا فرما دیں گے, جنت میں بھی داخل فرما دیں گے. but there is no any single person, 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق, مالک, رازق کون ہے. کوئی نہیں. اور کس کی ذمہ داری تھی یہ پیغام آگے پہنچانا؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ میری اور آپ کی نہیں تھی؟ کیا قرآن آپ پہ نہیں نازل, آپ کے لیے نازل نہیں ہوا؟ کیا قرآن میں نہیں پڑھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. You are selected people, تمہیں منتخب کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. کیا میرے اور آپ کے ذمہ نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دیجئے چاہے آپ کے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ میرے اور آپ کے ذمہ تھا. لیکن ایک غیر مسلم جو اپنے مذہب سے بیزار ہو چکا ہے, جو دل برداشتہ ہو چکا ہے, حق کی تلاش میں ہے, جنت میں جانا چاہتا ہے, اپنے خالق حقیقی سے ملنا چاہتا ہے, یہ کس نے بتانا تھا؟ میں نے اور آپ نے. لیکن کوئی بات نہیں. افسوس کہ مسلمان مکان, دکان, خاندان اور اپنے مال و دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے. لیکن کب تک؟ یہ تو سب یہیں پہ رہ جائے گا. پوچھا یہ جائے گا کہ جو کام کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ جو ذمہ داری دی تھی. آج تو وہ پیغام میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں آگے پہنچانا اللہ کا شکر ہے کہ we are sitting in the mosque, مسجدوں میں ہم بیٹھے ہیں, سارے ٹوپی اور داڑیوں والے اکثر و بیشتر بیٹھے ہیں. نکل جائیے ذرا باہر پوش علاقوں میں, ڈیفنس, ڈی ایچ اے, گلبرگ والی سائڈ پہ, ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی مسلمان ملک میں نہیں بلکہ کسی دہریت کی سرزمین پہ ہم بس رہے ہیں.
داڑھی ٹوپی والے کے ساتھ، برقعے والے کے ساتھ اتنی حقارت اور نفرت انگیز معاملات کیے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید ہم کسی کافرستان میں رہ رہے ہیں۔ ابھی معاملہ آگے پہنچانا تو دور، ہم نے تو خود اسلام کو نہیں اپلائی کیا اپنے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے اسلام کو پڑھا تھا، لیکن اسلام کو ہم نے اس طرح پڑھا تھا کہ جو ہمیں میوزک کی، ڈانس کی کلاسیں دیتے تھے وہی اسلامیات بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے جو اسلام بتایا تھا وہ بہت توڑ مروڑ کر اسلام پیش کیا ہوا تھا کہ دیر واز 5 member ٹیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5 لوگ تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں غور و فکر، تدبر و تفکر کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق علاقائی کہانیاں اکٹھی کر کے لاتے، ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں دیتے، اور انہوں نے اس کو کمپائل کیا، جمع و تدوین کیا، اور کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس، یہ کلام اللہ ہے۔ انہوں نے املاک کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، اس کے لیے جہاد کا آغاز کیا، املاک کو لوٹا، اس کو مال غنیمت کہا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خود ساختہ لات، منات، عزا، نائلہ، یاغوث اور اس جیسے کئی دیوی اور دیوتا تھے، اسی میں سے ایک اللہ تھا جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ انہوں نے ہمیں بتایا، اور ہم نے بھی ان کی بات مان لی، ظالموں کی۔ کیونکہ جب ہم اپنی عقل کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کے نہیں بیٹھتے تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں، انہوں نے اگر ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں صحیح نہیں بتایا تو یہ اسلام کے بارے میں کیا پڑھائیں گے؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں اسلام کا مطالعہ کر سکوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن مجید کو میں شروع میں جب میں نے اس کو لیا، پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے تو گھر سے لوریوں میں آپ کو درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، حمد و ثنا، معوذتین کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے، اور اس کے تمام واقعات قرآن مجید کے پس منظر میں کیا ہے، وہ آپ کو بخوب جو ہے وہ اس کا بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ میں قرآن پڑھتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتے تھے۔ ایک بار ایک مسجد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے کثیر عطا فرمائے ان مسجد والوں کو، کہ ان کی مسجد کے باہر اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ دوست کا انتظار کرتے ہوئے جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، باہر لکھی ہوئی اس کا ترجمہ تھا، اور وہ آیت یہ تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو تم میں سے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اے انسانوں، اے کائنات کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے پاکستان کے لوگوں، اے لاہور والوں، اے اسلام آباد کے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ، یہ قرآن واقعی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اگر واقعتاً یہ آسان کر دیا گیا ہے تو اللہ میں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن نے اپنا آپ خود بیان کیا۔ جب میں نے گھر آ کے آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو مجھے اس دن ریئلائز ہوا کہ مسلمانوں کا الہ، مسلمانوں کا رب اتنا عظیم الہ ہے کہ جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا عیسیٰ اور موسیٰ کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا رب الافواج۔ لیکن مسلمانوں کا الہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان والوں کا رب۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رب اتنا عزیز، اتنا جبار، کہ جو کائنات کا رب ہے، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو امن دے رہا ہے، جو عبادت کے لائق ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بہت رعب اور دبدبے والا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے انسانوں کے دل بہت چھوٹے ہیں، کہیں ڈر نہ جائیں، تو فرمایا الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم نیکی کرو، برائی کرو،
ایک دن جو ہے وہ اس کا جزا اور سزا کا معاملہ چپٹا دیا جائے گا. اور خبردار یاد رکھنا کہ دنیا میں تم شتر بے مہار بنے ہو, آخرت میں پکڑ ہوگی, اور جو کمایا ہوگا اس کا عدلہ اور بدلہ کر کے حساب کتاب چپٹا کر دیا جائے گا, اور کوئی اس دن اللہ کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا. مالک یوم الدین. کوئی بات نہیں. آج یہاں بے انصافی ہے, عدالتیں انصاف نہیں کرتی, ظلم و زیادتی کے بازار گرم ہیں, لیکن ایک دن اللہ نے فرمایا اس دن اللہ حاکم ہوگا. اس دن کا وہ ایک ایسا جسٹس ہوگا کہ اس دن نہ کوئی رشوت چلے گی, نہ کوئی سفارش چلے گی, کیونکہ یا اللہ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ کلام اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے خود ہی بتا دیا فلسفہ عبادت کہ دیکھو تم میری عبادت کرتے رہنا, میرے آگے جھکتے رہنا, میرے آگے گریہ زاری کرتے رہنا, میرے آگے گڑ گڑاتے رہنا. اگر تم میرے آگے جھکے تو میں تمہیں در در پہ جھکنے نہیں دوں گا. اے میرے بندوں, میری عبادت کرتے رہنا اور مجھ ہی سے مانگتے رہنا. یہ فلسفہ عبادت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کائنات کے لوگوں جو غور کر رہے ہو, جو سوچ رہے ہو کہ کہاں جانا ہے, کامیابی اور کامرانی کی منازل کیا ہے, یہ راستہ درست ہے یا یہ راستہ درست ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ درست ہے. مسیح علیہ السلام سے زندہ قرآن, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اور میرا اور تمہارا رب تو وہ اللہ ہے, بس اسی کی عبادت کرو, اور یہی تو سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو انبیاء علیہ السلام کا تھا, جو صدیقین کا تھا, جو شہداء کا تھا, جو صالحین کا تھا, جو مومنین کا ہے. یہ ہے وہ سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. پتہ چلا کہ یا اللہ یہ مسلمانوں کا الہ اور مسلمانوں کی کتاب اتنی عظیم کتاب ہے. میں نے ہلکا سا غور کیا کہ یہ کتاب اگر کتاب اللہ ہے تو تورات کے ساتھ جو ہوا, زبور کے ساتھ جو ہوا, انجیل کے ساتھ جو ہوا, وہ خود کہتی ہیں کہ تم نے خداوند اپنے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا. کہیں 66 کتابیں ہیں, کہیں 73 کتابیں ہیں. کہتے ہیں کہ کتاب میں تحریف نہیں ہوئی, 7 کتابوں کا فرق ہے. کہیں مورمن کی الگ ہے, پروٹیسٹنٹ کی الگ ہے, کیتھولک کی الگ ہے. کہتے ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی. تو میرے ذہن میں تھا کہ اگر یہ تمام کلام اللہ تھے, اگر ان میں تحریف ہو چکی ہے, قرآن خود اس کی تصدیق کرتا ہے, تو پھر قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو قرآن نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ نہیں, اس میں شک اور شبہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ کلام اتنا عظیم, اتنا عجیب و غریب کلام کیوں؟ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں جھوٹے کذاب مکار تو آ سکتے ہیں, نبوت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں, لیکن من جانب اللہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بحیثیت مجموعی امت کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں. اور نبی تو اس لیے بھی آتے تھے کہ بعض پہلی تعلیمات میں جو تحریف و تبدل کر دیا جاتا تھا ان کی اصلاح بھی ہوتی تھی, عقائد و نظریات کی تطہیر بھی ہوتی تھی. اب چونکہ نبی کوئی نہیں آنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل اسٹیٹمنٹ. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے, اس لیے اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیا. میں کیا کیا بتاؤں آپ کو اس مختصر نشست میں کیا کیا عرض کروں کہ قرآن کے کیا کیا عجائبات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کو. وہ جس درویش نے
یا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نصف صدی کا قصہ تھا، وہ پل دو پل کی بات نہیں، جس نے اپنی زندگی کا 3/4 حصہ صرف قرآن کو پڑھنے اور سننے اور سنانے میں لگا دیا۔ قرآن کے بارے میں کچھ سوالات ہوتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے، اشکالات ہوتے تھے جو ہمیں بچپن میں بتائے جاتے تھے۔ میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے دروس میں اتا ترک بلاگ وہاں میں شرکت کیا کرتا، تو ڈاکٹر صاحب وہی میرے اعتراضات، اشکالات اور سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے تھے۔ یہ اللہ کا عجیب معاملہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاء بھی تو کر دیتے ہیں نا، خیال، احساس، جذبات بھی تو پیدا کر دیتے ہیں کہ میرا ایک بندہ جو حق کا متلاشی ہے وہ آ رہا ہے آپ کے دروس میں، اور وہ ڈاکٹر صاحب انہی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو وہی کبھی سورہ مائدہ تھی، کبھی سورہ آل عمران تھی، کبھی سورہ مریم کے دروس چل رہے ہوتے، اور جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے اشکالات اور سوالات کے جواب دے رہے ہوتے۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے زمانہ عیسائیت میں ہی مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹا ایک دن تم ضرور مسلمان ہو جاؤ گے، اور پھر اس درویش کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن پوری کر دی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ بات نہیں کی تھی کہ عبد الوارث ایک دن مسلمان ہو جائے گا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن امریکہ ذلیل و رسوا کر کے جو ہے وہ افغانستان سے نکالا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عرب ممالک کن ممالک کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ترکی کا، روس کا، چین، پاکستان اور ایران کا ایک بلاک بنے گا۔ انہوں نے موجودہ حالات کے اوپر اتنی پیشن گوئیاں کی کہ ہم سامنے بیٹھ کے دروس سنا کرتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، کبھی امریکہ ذلیل و رسوا ہو کے نکالا جائے گا امریکہ افغانستان سے؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ اور پھر 2021 میں ہم نے دیکھا کہ جو قرآن کی نگاہ سے عالم کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ کچھ دکھاتے ہیں جو وقوع پذیر ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہ جس کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی، اللہ کی قسم اس قرآن کی قیمت اگر 50,000 رکھ دی جائے نا تو آپ اسے خریدیں گے بھی، آپ اسے بچوں کو پڑھائیں گے بھی، اس کو یاد بھی کروائیں گے، آپ اس کی قدر و منزلت بھی کریں گے، اس کے سنبھال اور سینت کے بھی رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے لگائے ہوئے ہیں۔ آج یہ ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں، پھٹی ہوئی صفوں پہ جو علماء کرام اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں نا آپ کے بچوں کو مفت قرآن مجید پڑھانے میں، سکھانے میں، سمجھانے میں، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ میتھ، بایولوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قدر اس لیے ہے کہ لاکھوں روپے فیس دے کے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ قرآن کہ جس کو کائنات کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ نے نازل کیا، اس کو ہم نے جو ہے وہ مال مفت دل بے رحم کر دیا۔ یہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا نا، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھوم جھوم کے اس آیت کو پڑھا کرتے تھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال لنضربها للناس، کہ یہ کتاب، یہ کلام، یہ میرے رب کا، یہ کسی پہاڑ کے اوپر اگر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ دبتا، پھٹتا، ریزہ ہو جاتا۔ لیکن ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ ہم نے اس کو جادو اور ٹونے کے لیے مختص کر دیا، ہم نے اس کو جو ہے وہ نکاح کے دوران بچی کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے مختص کر دیا، ہم نے جن اور جو ہے وہ آسیب کو بھگانے کے لیے اس کو مختص کر دیا، یا پھر بہت احسان کیا کہ کوئی مر رہا ہو تو اس کے سر پہ بیٹھ کے یاسین کی تلاوت کرنا اس کا مقصد سمجھ لیا۔ اللہ نے تو اس کے یہ ہو سکتے ہیں مسئلہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، یہ تو کامیابی اور کامرانی کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ اور کیا خوبصورت اقبال نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اقبال کی زبان سے اگر پوچھے کہ اقبال یہ کلام کیا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آج درد المزمرست ای کتاب نیست
چیزیں دیگر است، مثل حق نام ہم پیداستیں، زندہ و پائندہ و گویاست۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اجازت دو اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کلام کیا ہے، تم میرے اوپر اگر فتوے نہ لگا دو، تو وہ یہ ہے کہ یہ محض کتاب اللہ نہیں ہے، یہ محض کتاب نہیں ہے۔ کتابیں تو پڑھی جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، دوبارہ تحریر کی جاتی ہیں، افکار و نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ کتاب نہیں ہے۔ 1400 سال سے اس کے اندر سے علوم و فنون کے موتی نکالے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مفسرین کہتے ہیں واللہ عالم۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ محض کتاب نہیں ہے، اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے۔ مسلمان کبھی اپنی زندگی کے مسائل پوچھ تو صحیح، اس سے پوچھ تو صحیح کہ آج عالم انسان میں انسان مسلمان ہی کیوں ذلیل و رسوا ہے؟ کبھی پوچھ تو صحیح کہ اگر عورتوں کی عزت داری کی جا رہی ہے تو مسلمان کیوں ہیں؟ کبھی پوچھ تو صحیح کہ اگر فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں تو مسلمان ممالک کیوں ہیں؟ کبھی پوچھ تو صحیح کہ بچے بوڑھے اور جوانوں کو روندا جا رہا ہے تو وہ مسلمان ہی کیوں ہیں؟ اقبال نے اس کا بھی بتایا۔ اقبال نے کہا کہ خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ اور کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں، قرآن کو سینے کی ڈھال بنانا، اپنے سر کا تکیہ نہ بنانا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اس قرآن کو بنایا؟ ڈاکٹر کیرا ملر کہتے ہیں کہ مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی، اور وہ اسائنمنٹ یہ تھی کہ آپ نے قرآن میں سے تاریخی سائنسی غلطیاں نکالنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینے صرف قرآن مجید کو پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا۔ یہ اعجاز ہے اس قرآن مجید کا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے تو پھر لے آؤ اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم اگر نہ کر سکو، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، because this is the last and final statement, this is the کلام اللہ، کہ جس کو آج ہم نے محض ختم درود، دم درود اور جادو ٹونے کی کتاب بنا لیا ہے۔ میرے دوستو، بھائی بزرگ کو لوٹنا پڑے گا، دوڑ پیچھے کی طرف، گردش ایام تو ہماری کامیابی اور کامرانی آگے نہیں پیچھے ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق محبت قائم نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کریں گے، یہ ذلیل و رسوا جو ہم ہو رہے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارا مقدر بنا دیا جائے گا۔ آج بھی وقت ہے، لوٹ آئیے۔ آپ کے پڑوس میں ڈاکٹر رنداوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی ان کے متعلقین میں شاگردوں میں سے تھے، ساری زندگی محنت کر دی، کتنے لوگوں نے رجوع لے کے بہترین سینٹر بنایا، مختص کر دیا، اپنی املاک وقف کر دی، کتنے لوگوں نے اس سے مستفید ہوئے؟ چند لوگ۔ اور پیسے دے کے یونیورسٹیوں میں دیکھے جہاں ہماری بچیوں کی یعنی عظمت دریا بھی کی جا رہی ہیں، ان کی ارواح کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے افکار و نظریات کا قتل کیا جا رہا ہے، لاکھوں روپے دے کے اپنے بچوں کو ہم چھوڑ کے آتے ہیں روزانہ وہاں پر۔ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ایک ماں مسجد کے باہر بیٹھ کے مانگ رہی تھی، اور پوچھا بچے نے، ایک لڑکے نے پوچھا کہ اماں جی آپ تو احمد کی ماں نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ احمد تو باہر گیا ہے اور آپ یہاں مانگ رہی ہیں؟ کہا بیٹا وہ احمد کو میں اس لیے تنگ نہیں کرتی کہ وہ چلا گیا باہر، پتہ نہیں نوکری ملی ہے کہ نہیں ملی، لہٰذا میں گزر بسر کرنے کے لیے مسجد کے باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ کہا کہ ماں جی اٹھیے میرے ساتھ۔ کہا ماں جی احمد نے آپ کو آج تک کچھ نہیں بھیجا؟ کہا بیٹا وہ بھیجتا ہے، ایک رنگین سا کاغذ ہوتا ہے، اس کو میں اپنے بیٹے کی نشانی سمجھ کے دیوار کے اوپر چسپا کر دیتی ہوں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کہا کہ میرے ساتھ چلیے، گھر گئے تو دیکھا کہ وہ منی آرڈر تھے، اور لاکھوں روپے کے منی آرڈر تھے کہ جس کو وہ ماں نہ سمجھنے کے سبب سے جو ہے وہ دیواروں کے اوپر چسپا کر رہی ہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لاکھوں روپے کا۔ اے مسلمان کبھی دیکھ اپنے گھر میں پڑے ہوئے قرآن کو، دیکھ اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا علوم و فنون اس میں جو ہے وہ پیوست کر رکھے ہیں، دیکھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقوام کی کامیابی اور کامرانی کے راز اس میں مضمر کر رکھے ہیں۔
خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ تو کتاب تو پڑھی جا رہا ہے طوطی کی طرح، لیکن تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نے تیری کامیابی اور کامرانی کا راز کہاں چھپا رکھا ہے. اس کتاب کو ایک عیسائیوں کا بچہ جب پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو منبر پہ پہنچا دیتا ہے، اور آج وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خطاب کر رہا ہے. یہ ہے اس کلام کا اعجاز. میں تو ایک عیسائیوں کا بچہ تھا. مجھے تو اکثر میرے محلے داروں نے کہا کہ جب کلچے لینے کے لیے آتے ہو نا تو تندور کے ساتھ نہ لگا کرو یار، پیچھے کھڑے ہو جایا کرو، کلچے مل جائیں گے. برف والا کہتا تھا کہ یار وہ برف کے پھٹے پہ نہ بیٹھا کرو، لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ مجھ سے پھر برف نہیں لیتے عیسائی ہونے کے سبب سے. اس قرآن نے اسی ایک بے قدر چیز کو آپ لوگوں کے سامنے لا کے بٹھا دیا. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ قرآن کا کمال ہے. اللہ نے بتا دیا، اللہ نے سمجھا دیا کہ مجھے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جمادات اور نباتات سے بھی کام لے سکتے ہیں. اللہ کیڑے مکوڑوں سے بھی کام لے سکتے ہیں. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے ہماری. اللہ نے فرما دیا کہ اگر یہ نہیں کریں گے ان کو تباہ و برباد ذلیل و رسوا کر کے ان کی جگہ ایسی قوم لے کے آؤں گا کہ جو ان سے بہتر پرفارمنس دے گی. کیا اب بھی ذلت اور رسوائی میں ہمیں کوئی شک ہے؟ کیا اب بھی اپنی غیر ذمہ داریوں کا اعتراف نہیں ہے؟ نہیں میرے دوستو بھائیو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اوے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ اپنے رب کریم رب رحیم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ پلٹ آؤ، اوے لوٹ آؤ، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. رب سے صلح کر لو، کچھ نہیں وہ کہے گا، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو ہزاروں ماؤں کے برابر جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے. لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، اپنے رب رحیم رب کریم رب شفیق کی طرف لوٹ آؤ. وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام یا اللہ بارش برسا دیجئے. کہا کہ بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ تیری قوم کے لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو نافرمان ہے، نہیں بارے اس کے سبب سے میں اس سے ناراض ہوں، اس کے سبب سے میں کہا کہ میری قوم میں وہ جو شخص ہے نا وہ دفع ہو جائے یہاں سے، اپنے گناہوں کی نحوست کے سبب سے پوری قوم کو بھوک اور پیاس سے مرتا نہ چھوڑے، وہ نکل جائے. اور اس نے دل میں صرف اتنا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیجئے. اللہ نکلوں گا تو یہ ذلیل و رسوا کر دیں گے، ساری زندگی تانے دیتے رہیں گے. اب بھی اللہ کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش ہی برسا دی. موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ اس میں ہے جب تک نہیں نکلے گا. کہا کہ موسیٰ صلح ہو گئی ہے اس سے. کہا کہ اللہ جی نام تو بتائیں کون تھا وہ بدبخت. کہا کہ موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو تب اس کا نام نہیں ظاہر کیا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا، اب اس کا نام کیسے ظاہر کرو. نہیں لوٹ آئے گا، صلح کر لے، دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لے. اور اسلام کا اعجاز ہے کہ وہ گنہگاروں کو بھی کیٹاگرائز کرتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون. اور تم سب گنہگار ہو لیکن اللہ کے حضور بہترین گنہگار وہ ہے جو رجوع اللہ لے کے آئے. ڈاکٹر صاحب کہتے کہتے مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے کہ بحیثیت قوم ہم گنہگار ہیں، بحیثیت امت ہم مجرم ہیں، کہ ایک ایسا ملک لیا ہم نے اللہ سے مانگ کے، 20 لاکھ لوگوں کی قربانی دے کے ہم نے جو ہے وہ قربانیاں دے کے ایک ملک لیا اللہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نظام کے نام پہ. لیکن کیا کیا؟ بھول گئے. اس کے بعد وہی سیکولرزم، لبرلزم، اس کے بعد وہی ایتھیزم، اس کے بعد وہی ہیومینٹیزم. لیکن نہیں آیا تو اسلامزم نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ہم سو رہے ہیں کچی لسی پی کے، پنکھا چلا کے میٹھی نیند سو رہے ہیں. اللہ کا دین مغلوب ہے، ظالم قرآن جلا رہے ہیں، رسول اللہ کے خاکے بنا رہے ہیں، اور ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں کہ بچے ہیں، بیوی ہے، خاندان ہے، دکان ہے، مکان ہے، all is well.
یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے. یا اہل الحجاج، یا اہل الحجاج، سندھ کی وادیوں میں ایک آواز گونجتی ہے جب راجہ داہر مسلمانوں کے قافلے کو لوٹتا ہے، ان بچیوں کو گھسیٹتا ہوا جب وہ لے کے جاتا ہے تو ایک بچی نے ندا لگائی تھی، یا اہل الحجاج، اے حجاج کہاں ہے؟ تیری قوم کی مسلمانوں کی بیٹیوں کو راجہ داہر لوٹ کے لے کے جا رہا ہے. کچھ تاجر حضرات قافلے میں تھے اور انہوں نے وہ پیغام جا کے دیا کہ حجاج ایک بیٹی کی صدا تجھ تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. حجاج بن یوسف، تاریخ کا بدنام ترین انسان، صحابہ کرام کے اوپر مظالم ڈالنے والا، اور کیا کہا کہ جب تک اس راجہ داہر ظالم کافر مشرک کے چنگل سے مسلمان بیٹی کو آزاد نہیں کروا لوں گا، میری کمر کے لیے میرا بستر حرام کر دیا ہے میں نے اپنے اوپر. آج تو ہم راجہ داہر سے بھی گئے گزرے نکلے کہ اللہ کا قرآن جلایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، اور ہم مذمتیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کیوں نہیں ہم ان کے کونسل خانے بند کرتے؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ لین دین بند کرتے؟ اگر ہم ان سے اپنے کتوں کی خوراک لینا بند کر دیں، ان کی اکانومی ہٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں ہم ان کے سامنے احتجاج کرتے؟ کیوں جنیوا کنونشن کے حوالے سے ہم آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں UN کے چارٹر کے حوالے سے ہم بائیکاٹ نہیں کرتے کہ اگر تم یہ حرکتیں کرو گے تو ہم بائیکاٹ کریں گے؟ کیا یہ مذمت کافی ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے؟ نہیں میرے دوستو بھائیو بزرگو، حجاج بن یوسف جتنا زمانہ بدنام زمانہ تھا، آپ گالیاں بھی نکالتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میرے کمر کے لیے میرا بستر حرام ہے جب تک میں ایک امت مسلمہ کی بیٹی کو ظالموں کے چنگل سے نہ نکال دوں. یہ ہے خلافت. ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی بھی ہو تو اس کی برکات ہیں. یہ آج کیوں ہمیں احساس نہیں ہے؟ آج کیوں ہمیں یہ اس بات کا احساس نہیں ہے؟ میرے دوستو بھائیو بزرگو، اس قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو اندازہ ہوا کہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میرے دوستو بھائی بزرگوں، نہیں غیر مسلموں تک اسلام کو پہنچانے کا ذریعہ بنے، کوئی بات نہیں، کم سے کم اپنی ذات کے حوالے سے تو ہم اتنے مخلص ہوں کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ معاملات سکھا سکیں، اپنی آخرت کے حوالے سے مخلص ہو. کوئی بات نہیں. میں کئی دن سے اپنے گھر میں یعنی صحیح سے سو نہیں سکا. رات اسلام آباد میں تھا، ساری رات سفر کیا، صبح پہنچا، 2 گھنٹے کی نیند لی. آج آپ کے سامنے ہوں، اس سے پہلے ملتان تھا، بہاولپور تھا، سکھر تھا، سندھ تھا، حیدرآباد تھا، اور کئی دنوں سے اپنے بچوں کے ساتھ صحیح سے کھیل بھی نہیں سکا، بیٹھ بھی نہیں سکا. This is not easy job. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا. نہیں کریں آپ، اپنے حوالے سے تو مخلص ہوں. یہ قرآن کی اتنی بڑی نعمت، اسلام کی اتنی بڑی نعمت، نظام کی اتنی بڑی نعمت، اس کے حوالے سے اتنی غفلت کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا، ہم نے اپنے ساتھ ظلم جو کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو فرقہ واریت کی ایندھن میں جھونک دیا. رات کو اسلام آباد میں کچھ 16 جماعتوں کا ایک اتحاد اور اتفاق تھا، جس میں اہل حدیث، دیوبندی، حنفی، مالکی، شافی، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تمام لوگ اکٹھے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ آخری یہ اجتماع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ پہلا اجتماع ہے، تو اس کا تسلسل نہیں رکنا چاہیے. کیونکہ آج ہم ایک دوسرے کو اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے، لیکن انگریز گورا ہمیں اس لیے مار رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آخرت میں ہم اس لیے مار کھائے جائیں گے کہ ہم تو مسلمان تھے ہی نہیں. اور اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہم نے اپنے آپ کو جھونک دیا فرقہ واریت کی آگ میں
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈ پہنچتی ہوگی اس سے؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے باہمی اختلافی مسائل ہیں یہ صرف 3% ہیں، باقی جن میں اتفاق ہے وہ 93-97% ہے جن میں ہم باہمی اتفاق ہے، لیکن وہ 3% یہود و نصارہ نے ہمیں ایسی آگ میں جھونک دیا کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں پہ قبضے کر رہے ہیں، مسجدیں گرا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، تحریریں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو 97% اتحاد اور اتفاق ہے اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے۔ یہ اس لیے مجھے تکلیف ہوتی کہ میں نے امبریز اسلام، تو مجھے ایک شخص نے آ کر کہا کہ عبد الوارث بھائی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے کون سا اسلام قبول کیا؟ What are you talking about, man؟ کیا مطلب کون سا اسلام؟ قرآن و سنت والا؟ نہیں، وہ میرے قریب ہو کے کہنے لگے کہ اہل حدیث ہوئے ہیں، دیوبندی ہوئے ہیں، بریلوی ہوئے ہیں، شیعہ ہوئے ہیں، کون سا اسلام؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو بس مسلمان ہی ہوا ہوں۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے بڑی مایوسی سے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ عبد الوارث معذرت، آپ مسلمان تو ہو گئے لیکن ابھی صحیح مسلمان نہیں ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ میں تو آج تک کئی 100 لوگوں کو مسلمان کر چکا ہوں، تو اگر میں صحیح مسلمان نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان بھی میں نے جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا اقبال سے، تو اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، آپ اپنے عقیدے پہ رہیے، there is no problem، لیکن دوسرے کو رخصت تو دیجئے، دوسرے کو رعایت تو دیجئے، وسعت قلبی تو دیجئے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ میں بڑی خیر رکھی ہے، بڑی خیر رکھی۔ آپ لوگوں سے تو جب کوئی چندہ مانگنے کے لیے آتا ہے آپ اپنی جیبیں خالی کر دیتے ہیں۔ آج سمجھیے گا کہ ایک نو مسلم بھائی آیا تھا، اس نے بھی کچھ مانگا تھا، اور جولی اٹھا کے آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلح کرنی ہوگی، عہد نو کرنا ہوگا۔ یہ فرقہ واریت، یہ لسانیت، یہ قومیت سے نکل کے بتانے رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میاں نے شاخ سارا صحبت مرغے چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم تو دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا اسلام قبول کر لیجئے، اسلام بہت اچھا، سچا اور بہت مناسب دین ہے۔ میرے ابا نے کہا کہ بیٹا تم مجھے کہتے ہو کہ اسلام میں ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو، جہاں ڈیری دیکھتے ہو، جہاں جھنڈا دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، ان سے منتیں، مرادیں، نظر و نیاز اور چڑھاوے شروع کر دیتے ہو۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے سب حرام ہیں۔ گانا بجانے والے، گانا چلانے والے، فلمیں، ڈرامے بنانے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے۔ یہ بازاروں کے اندر جو مرد و زن کا اختلاط ہے، یہ چست مختصر لباس پہن کے گھومنے پھرنے والی بھیڑ بکریوں کی طرح جو عورتیں ہیں، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ اور پھر وہ کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ، پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو پھر بعد میں مسلمان کر لینا، اور مر گئے دنیا۔ رات کو جب سب کے لیے دعا کرتا ہوں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ کیا اس کا ہاتھ ہمارے گریبانوں پہ نہیں ہوگا؟ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ تدبر اور تفکر سے محروم تھا، لیکن ایک چیز جو اس کے اندر بہت کین آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کے اخلاق، معاملات، کردار کو دیکھ کے وہ بانپ لیتا تھا کہ یہ اچھا انسان ہے۔ لیکن کیا ہم اچھے مسلمان بنے؟ اگر ہم نے اپنے کردار میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نمایاں نہیں کیا تو اس کے پاس تو یہی دلیل ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ نے تو ان کو حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان لے کے آؤ اور عمل صالح کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ایمان تو مجھے نظر نہیں آیا کہ وہ تھا یا نہیں تھا، عمل کے حوالے سے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ عمل کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کیا یہ اس کا ہاتھ اور ہمارا گریبان نہیں ہوگا؟ ہوگا میرے دوستو، بھائی،
قرآن مجید کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا، اور 3 مہینے تک اسلام قبول کرنے سے رکا رہا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میں کون سا مسلمان بنوں گا، معاشرہ مجھے ایکسیپٹ کرے گا۔ بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ، تو مجھے یہ بھی تھا کہ ہمارے سنار کا جو ایک شعبہ ہے اس میں تو بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ تو اپنے عروج پر ہے، اور یہ سارے مسلمان ہیں۔ اگر میں نے اسلام قبول کر ان جیسا مسلمان بننا ہے تو کیا میں ایڈجسٹ کر سکوں گا؟ اور اگر میں قرآن و سنت والا مسلمان بنوں گا تو کیا یہ مجھے ایڈجسٹ کر سکیں گے؟ اور یہی ہوا، کئی مساجد سے نکال دیا گیا، کئی لوگوں کی باتیں سننے کو ملی، جہاں پر بھی گیا اپنے آپ کو آؤٹ فٹ پایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر اسلام قبول کیا تو آپ بہت اچھے مسلمان بن گئے، اب آپ ہمیں سکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ اور بھائی اتنی گنجائش ہے، اتنا چلتا ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے، یہاں رہنا تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، وگرنہ فلاپ ہو جاؤ گے۔ کہا کہ نہیں کرنا، چھوڑ دیا شعبہ۔ اللہ نے اس شعبے سے بہترین شعبے عطا فرمائے، قرآن و سنت کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا۔ اور میں آپ کے توسط سے میں علماء کرام کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں کچھ ہوں یہاں پر تو بالخصوص ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ مجھے کہیں کہ آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو ڈاکٹر اسرار، وہ ڈاکٹر اسرار کہ جس نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، خلافت کے حوالے سے کوشش کی، خلافت کے حوالے سے ندا دی کہ بھی کوشش کرو، کوشش کرو، کوشش کرو، اور بالعموم تمام علماء کرام کا کہ جن کے جوتے سیدھے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مجھے یہاں پر بٹھا دیا۔ آج ہماری نوجوان یوتھ کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ مولوی کو کچھ نہیں پتا، یہ مولوی یہ نہیں آپ کو بتائے گا، یہ نہیں آپ کو سکھا۔ کیا آج ہماری اکانومی اگر ڈوب رہی ہے تو مولوی کا کردار ہے؟ کیا مولوی اکانومسٹ ہے؟ آج اگر سیاست زوال پذیر ہے تو کیا مولوی ذمہ دار ہے؟ آج اگر ریاست زوال پذیر ہے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ آج اگر چاند پہ آپ نہیں پہنچے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ آج ریاستیں غیر محفوظ ہے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ آج سرحدیں غیر محفوظ ہے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ مولوی نے تو آپ کو بتایا کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ وحدانیت کیا ہوتی ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ خاتم النبیین کی صفات کیا ہیں، مولوی نے آپ کو بتایا کہ سیرت طیبہ کیا ہے، مولوی نے آپ کے نکاح پڑھائے، مولوی نے آپ کے جنازے پڑھائے، اور اس کے بعد سارا قصور بھی مولوی کا۔ کب بتائیے کہ مولوی نے اذان لیٹ دی ہو، بتائیے کہ مولوی نے کبھی نمازیں تاخیر سے پڑھائی ہو، بتائیے کہ مولوی کبھی جو ہے وہ تراویحوں میں موجود نہ ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج ہم سب کا بحیثیت قوم ہمارا نشانہ مولوی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج مولوی مدرسوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے۔ چاند پہ پہنچانا سائنٹسٹ کا کام تھا، انہوں نے تو یہ بتایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا آج چاند پہ ترقی کر رہی ہے اور یہ بیٹھ کے بچوں کو الف با پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس کائنات میں جو کچھ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے الہ کا تعارف انہوں نے بتایا کہ وہ الہ کون ہے کہ جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا، اس کا تو کام ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب غرناطہ کے اوپر ظالموں نے حملہ کیا تو علماء کرام اس بحث میں مبتلا تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا مولوی کا کام تھا۔ یہ پوچھئے کہ اس وقت ہماری افواج کہاں پر تھی جب غرناطہ کے اوپر حملہ کیا گیا؟ مولوی کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ چیزیں استنباط کرنی ہے قرآن و سنت سے، اس نے تو یہ نکالنا تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ اپنی ذمہ داری میں بالکل صحیح کردار ادا کر رہا تھا۔ آج ہر نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ مولوی کو نہیں پتا، یہ مولوی نہیں آپ کو بتائے گا۔ اگر مولوی کی قدر آپ نے جاننی ہے تو جائیے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوچھئے کہ جو 25 لاکھ روپے اس کو تنخواہ دے کے اس سے دین سمجھتا ہے، قرآن کی تفسیر سمجھتا ہے، اسم الرجال سمجھتا ہے، قرآن کے اور احادیث کے ترک سمجھتا ہے، اس کے مسائل اور اس کے حل کے حوالے سے وہ قرآن سے اس سے پوچھتا ہے، پوچھئے جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی والوں سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک اسلامک اسکالرز جو کچی پینسل کے ساتھ جب وراثت کی وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو ان کے دماغ دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہاؤ اٹس پاسبل۔ اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔
بالکل سوچی سمجھی سازش ہے کہ جو ہمارے بچوں کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہے. مولوی، عالم، اسکالر، ٹوپی والا، داڑھی والا، ان کی قدر و منزلت ختم کرنے کے لیے، ان کی نفرتیں ہمارے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک سازش کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. اور کیوں؟ کہ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ فلاں سنار ہے، یہ 2 نمبر دھوکے باز اور فراڈیا ہے، تو کیا کبھی آپ اس سے سونا خریدیں گے؟ کبھی بھی نہیں خریدیں گے. جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ گوالا، دودھ بیچنے والا 2 نمبر اور گھٹیا انسان ہے، آپ کبھی بھی اس سے دودھ نہیں خریدیں گے. جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ مولوی، یہ جاہل، یہ ان پڑھ گوار، یہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، اس کو کچھ نہیں پتا، تو کیا ہوگا کہ ہمارے نوجوان نسل کے دل میں اس کی بے قدری ہوگی. پھر کیا قرآن جن سے سیکھنا تھا وہ آئیں گے؟ پھر حدیث جس سے سیکھنی تھی وہ آئیں گے؟ پھر مسائل ان سے پوچھنے تھے وہ آئیں گے؟ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت علماء کرام، دیندار طبقے کے حوالے سے نفرت، کینہ، بغض دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ان سے دور رہے. اور ان سے دور رہنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے، اللہ سے، رسول سے، صحابہ کرام سے یہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم وہ چیز ہے کہ جو ان کو کہہ دے نا کہ یہ حلال ہے تو یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہہ دے کہ حلال ہے تو اس کو اختیار کر لیتے ہیں. میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں اگر کوئی سید زادہ ہوتا، میں اگر ہاشمی ہوتا، اگر میں شاہ جی ہوتا، میں کوئی پیر ہوتا، میں کوئی خلیفہ ہوتا کسی کا، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے اپنے اسکول آف تھاٹ کی، اپنے فرقے کی، اپنی خانقاہ کی، اپنے مسجد یا مدرسے کی، یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے. میرے دوستو، میں تو چوڑوں کے گھر سے آیا ہوں، جن کو معاشرے میں آپ چوڑا کہتے ہیں، جن کو عیسائی کہتے ہیں، خاکروب کہتے ہیں، میں تو ان کے گھروں سے آیا ہوں. واللہ ہے علماء کرام کی صحبت، اگر علماء کرام کی نفرت ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے نکال دی تو ہمارے آنے والی نسلیں جہالت اور ضلالت پہ مریں گے. یہ یاد رکھیے گا. یہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، یہ جیسے بھی اپنے معاملہ چلا رہے ہیں، بس ان سے جو بھی قرآن و سنت کی چیز ملتی ہے وہ لے لیجئے. میں نے پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب ہمارے استاد ہیں، ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو سفر کے دوران میں نے نماز پڑھی، ان کا جوتا پکڑا، آگے رکھا، تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7-8 سال لگا کے آپ کو عالم بنایا، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض جوتا اٹھانے کی وجہ سے عالم کا خطاب دے دیا. یہ علماء کرام کو اتنا ہلکا نہ لیجئے. یہود و نصارہ کے آج بھی جب پرنس کی شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں عالم کی اتنی قدر ہے، ان کے پریسٹ کی، کہ پرنس چل کے چرچ میں اس کے پاس جاتا ہے. آج بھی برٹش پارلیمنٹ کی جو سب سے اعلیٰ عہدے کے 7 والی سیٹ ہے نا، وہ پوپ کی ہوتی ہے، لارڈ پادری کی. آج بھی یہودیوں کا ربی، وہ جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس بات کو وزیر اعظم بھی ٹال نہیں سکتا. اور ان کی آج نظریاتی طور پہ سرحدیں کس قدر مضبوط ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے باقاعدہ طور پہ یہ سازش ہوئی 1865 میں، لارڈ میکال نے جب ہندوستان کا دورہ کیا تو اس نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ ان علماء کرام کی تذلیل، تحقیر اور توہین بہت ضروری ہے، وگرنہ جب تک ان کے دلوں میں علماء کرام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، تو وہ اپنے بال بچوں کی فکر کیے بغیر، ان کے نان نفقے کی فکر کیے بغیر، یہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ڈرتا نہیں ہے موت سے یہ فاقہ کا ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور وہ روح محمد اس کے بدن میں ڈالنے والا کون تھا؟ عالم تھا. جب آپ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے تو روح محمد خود بخود اس کے دل سے نکل جائے گی. پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا، اور وہ حادثہ یہ تھا، اسلام آباد ہوٹل میں ایک کانفرنس تھی، جبرن تبدیلی مذہب، مسائل، بحث اور اس کے حقائق. تیسرے سیگمنٹ میں ہمیں بلایا گیا تھا کہ آپ نے حقیقت بیان کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں اسلام قبول کیا. تو وہ حقیقت بیان کرنے کے دوران جب اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا تو کچھ غیروں نے اور کچھ اپنوں نے مل کے سٹیج سے ہی اتار لیا.
اور اس کے بعد آج تک میرا خیال ہے کہ میں ابھی گن نہیں سکا کہ کتنے پروگرام ہوئے، انہوں نے اسٹیج سے اتارا اور علماء کرام نے اسٹیج پہ چڑھا دیا، اور الزام یہ تھا کہ پاکستان میں جبرن تبدیلی مذہب ہو رہی ہے۔ میں تو یہ مسلمانوں سے شکایت اور غیر مسلموں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جبرن اسلام میں داخل کر رہے ہیں، میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو محبت سے بھی اسلام کی دعوت نہیں دیتے، تم کہتے ہو کہ جبرن۔ سیالکوٹ میں ایک ہندو نے جب میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تو اس نے کہا کہ عبد الوارث بھائی آپ نے ہمارے تک آنے میں بہت تاخیر کر دی، ہماری 2 نسلیں جہنم واصل ہو چکی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے عزیز، جو شکایت آپ کو مجھ سے ہے نا، مجھے بھی امت مسلمہ سے یہی شکایت ہے کہ میری کئی نسلیں جہنم واصل ہو گئیں اور انہوں نے آج مجھے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہاں جبرن تو کیا، ہم تو اسلام کی دعوت ہی نہیں دیتے، یہ ہمارے ذمے ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو منتظر ہیں کہ کہاں سے امت مسلمہ کے وہ نوجوان آئے کہ جو اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت دیں، اور ہم اس کے اوپر لبیک کہیں۔ طالب ہیں دنیا میں، طلب ہے، تڑپ رہے ہیں کہ کہاں سے ہدایت آئے، کہاں سے سکون۔ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی دوا ڈپریشن کی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کے پاس تو تمام انسان جو بیمار ہیں اس وقت، ان کی دوا موجود ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ ہمیں ایک اچھا، سچا، پکا مسلمان بن کے ان تک پیغام پہنچانا ہے۔ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ 3 خدا یعنی باپ، بیٹے، روح القدس، اور عقل سے بالا تر ہے بات۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کفر اور شرک کے بادلوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، تمام انبیاء میں سے کسی کو نہ مجھ سے بڑھانا نہ کم کرنا، اللہ کے نزدیک سب کا مقام ایک جیسا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ اسلام قبول کریں؟ آپ قرآن کو اٹھاتے ہو، ہوا میں لہراتے ہو، آگ لگا دیتے ہو، اور ایک مسلمان قرآن انجیل مقدس کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگا لیتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کرتا ہے۔ تو پھر ہم اسلام قبول کیوں نہ کریں کہ جو مذہب اتنی صاف شفاف تعلیم دیتا ہے، اتنی بہترین اور نجات کی راہ واضح کرتا ہے، پھر ہم اسلام قبول کیوں نہ کریں؟ مسلمان بھی پوچھتا ہے کہ عبد الوارث بھائی آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان نے اگر اسلام پڑھا ہوتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ عبد الوارث بھائی آپ نے اتنی تاخیر سے اسلام کیوں قبول کیا؟ اسلام جتنا بہترین، اس کائنات کا کامیابی اور کامرانی دینے والا مذہب ہے، دین ہے، فلاح و بہبود کی ضمانت دینے والا دین ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچانے والا دین ہے، اس دین کو اتنی تاخیر سے آپ نے کیوں قبول کیا؟ یہ تو سوال تو یہ ہونا چاہیے، لیکن پوچھتے ہیں کہ کیوں کیا؟ اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس دین کو پڑھ کے، سمجھ کے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری نوجوان بچیاں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ذلت اور رسوائی کا مقدر تو بن سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ کے دامن سے نکل کے کہیں عزت اور عفت محسوس نہیں کریں گی۔ وہ یورپ سے آئی تھی کچھ بچیاں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک یونیورسٹی میں جب ان کا جانا ہوا تو اس یونیورسٹی کی حالت زار دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جس تہذیب کو ہم تھوک کے آ رہی ہیں، ہماری مسلمان بہنیں اسی تہذیب کو چاٹ رہی ہیں۔ کس کس بات کا رونا روئے؟ میرے دوست بھائی بزرگوں، آج کی بچی پوچھتی ہے، کہتی ہے کہ آج کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی گود میں جو بچے ہیں ان کی تربیت ایسی کریں کہ کل والا معاشرہ یہ نہ کہے کہ آج کا نوجوان تربیت یافتہ نہیں ہے۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ یہ باہر سے کسی نے آ کے کرنا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کانفرنس میں جب عیسائیوں نے میرے خلاف احتجاج کیا
اور اپنوں نے اور پرائوں نے جب نیچے اتارا تو کچھ لوگوں نے ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کی, حملہ کرنے کی کوشش کی. تو میں ان بچیوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. 4-5 بچیاں تھیں, تو انہوں نے کہا کہ عبد الوارث بھائی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ کی حفاظت تو ہم نے کرنی تھی لاڈلیو, اور میرے بچوں آپ کی حفاظت تو ہم نے کرنی تھی. لیکن اس وقت جو انہوں نے شیر کی بچیوں والا جو ہے وہ ایک مظاہرہ کیا, انہوں نے کہا عبد الوارث بھائی بالکل بے فکر ہو جائیے گا, آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. اور وہ ان کی جو ہے وہ جرت اور بہادری کو دیکھ کے کوئی عیسائی قریب بھی نہیں بٹکا میرے. اگر میرے بس میں ہو تو اپنی چمڑی کے جوتے بنا کے ان بیٹی امت کی بہادر لڑکیوں کے قدموں میں پہنا دو. اور ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ بھی آ جا رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں کیوں ڈراتے ہیں بھائی؟ اللہ سے ملاقات میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے ہمارے لیے. تو آپ تو اللہ سے ملوانے والے ہیں ہم. اور جس بندوق کی نالی سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں, اس بندوق کی نالی میں تو ہمیں جنت نظر آتی ہے, ہمیں اس سے کیا ڈراؤ گے یار؟ میں اپنے ان بہن بھائیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے, ہوش کے ناخن لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دین حنیف, دین مبین, جس کو پڑھا سمجھا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں پیوست کر دیا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس دین کو قبول کیا, اور قبول کرنے کے بعد صرف اپنے تک نہیں بلکہ یہ اتنی قیمتی متاع ہے کہ اب زندگی کا مقصد ہے کہ 4.5 ارب لوگ جو باقی ہیں نا, یہ پیغام ان تک بھی پہنچانا ہے. بس دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مجھے قبول فرما لے, اسی میں زندہ رکھیں, اسی میں موت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار. اللهم انا نسالك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك الجنه واعوذ بك من النار. اللہم انا نسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اس مسجد اور اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو ہمیشہ شاد باد اور آباد رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہمارے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو زبان تک بھی نہیں آئیں آپ خوب جانتے ہیں. اللہ تمام لوگوں کی حاجات اور دعائیں اور مناجات کو اپنے حضور میں شرف قبولیت عطا فرمائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہمیں ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس وقت امت مسلمہ کے اوپر جو ایک قیامت صغرا کا منظر ہے, اے اللہ شام, حلب, ترکی, اے اللہ دیگر ممالک جو اس وقت آفت میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان کی خزانہ غیب سے مدد فرما دیجیے. اللہم انصر مسلمین فی کل مکان. اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان. اللہم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اذهب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. اے اللہ ہمارے بچوں کو, بچیوں کو, اے اللہ جن کو نیک صالح رشتے میسر نہیں ہیں, والدین پریشان ہیں, اے اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اے اللہ جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں, اے اللہ ان کے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دیجیے. اے اللہ پاکستان کے اداروں کی, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ پاکستان آپ سے جس لیے حاصل کیا تھا کہ آپ کا دین کا نفاذ, اے اللہ اس نفاذ میں ہمیں عملی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی تناظیم, جو بھی جماعتیں, اے اللہ جو بھی گروہ دین کے غلبے کے حوالے سے, دین کی حفاظت کے حوالے سے,
دین کے دفاع کے حوالے سے، دین کی تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائیے، حفاظ کی حفاظت فرمائیے، مسجد اور مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائیے اور ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔